السلام علیکم دوستوں، ہر سال اپریل کے مہینے میں دنیا بھر میں ایک دن منایا جاتا ہے جسے اپریل فول کہتے ہیں۔ اس روز اکثر لوگ اپنے رشتہ داروں، اہل خانہ اور ساتھ میں کام کرنے والے لوگوں کو مختلف جھوٹ بول کر بیوقوف بناتے ہیں اور ان کے بیوقوف بن جانے کے بعد خوب خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہلکے پھلکے بھی ہو سکتے ہیں اور سنگین نوعیت کے بھی۔ مثلا کچھ لوگ کسی باپ کو اس کے بیٹے کی موت کی جھوٹی خبر دیتے ہیں تو بعض لوگ کسی کاروباری فرد کو اس کا کاروبار تباہ ہو جانے کی خبر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ نقلی کڈنیپر بن کر تاوان کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں تو وہی بہت سے لوگ کسی کی دکان میں چوری ہو جانے کی جھوٹی خبر بھی سناتے ہیں۔ جو بھی جتنی چالاکی سے کسی کو بیوقوف بناتا ہے اسے اتنا ہی چلاک اور ذہین تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور آج ہمیں اخلاقی زندگی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو یا کسی قسم کی بھی، ہر قسم کے گوشہ کے لیے اسلام کی جامع ہدایات موجود ہیں اور اسی ہدایات میں ہماری نجات ہے۔ مگر آج ہمیں یورپ کی تقلید کا شوق ہے اور مغربی تہذیب کے ہم دل دادا ہیں۔ یورپی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت نے مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں انسانی تہذیب کے بعض ایسے اثرات بھی داخل ہو گئے ہیں جن کو اختیار کرنا انسانیت کے قطعاً خلاف ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان اثرات پر مضبوطی سے کاربند ہے۔ حالانکہ قوموں کا اپنے تہذیب و تمدن کو کھو دینا اور دوسرے کے طور طریقے کو اختیار کر لینا ان کے زوال اور خاتمے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مغرب اور دوسری جاہلانہ رسمیں جو ہمارے اندر رائج ہوتی جا رہی ہیں انہی میں سے ایک اپریل فول ہے۔ اس رسم کے تحت یکم اپریل کو جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا، مذاق کے نام پر بیوقوف بنانا اور اذیت دینا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے کمال قرار دیا جاتا ہے۔ یہ رسم اخلاقی، شرعی، انسانی اور تاریخی ہر اعتبار سے خلاف مروت، خلاف تہذیب، خلاف انسانیت اور انتہائی شرمناک ہے۔ دوستو، گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ تہوار مغربی معاشرے تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ آج یہ تہوار ہندوستان، پاکستان کے لوگوں میں بھی ایک ناسور کی طرف پھیل رہا ہے۔ ہمارے آس پاس یہ تہوار منانے والے افراد مغرب کی تقلید میں اسے مناتے تو ہیں، البتہ وہ اس شرمناک تہوار کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ خواتین و حضرات، اگر اپریل فول کے تاریخی پس منظر پر بات کی جائے تو اس حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہیں، لیکن ہم صرف اسی روایت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ دوستو، جیسا کہ کہا جاتا ہے اندلس پر تقریباً 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ مسلم حکمرانوں پر جب زوال آیا تو عیسائی دوبارہ ان علاقوں میں قابض ہو گئے، حتیٰ کہ اسپین پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ ان حالات کو دیکھ کر بعض مسلمانوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنا روپ عیسائیوں جیسا بنا لیا۔ عیسائیوں نے جاسوس چھوڑے تاکہ بچے ہوئے مسلمانوں کی نشاندہی کر کے انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ عیسائی بادشاہ فرڈینڈ نے ایک منصوبہ تشکیل دیا اور اس منصوبے کے تحت ملک بھر میں اعلان عام کروایا گیا کہ تمام مسلمان غرناطہ میں جمع ہو جائیں تاکہ انہیں بحری جہاز کے ذریعے دوسرے علاقے میں بھیج دیا جائے اور وہاں اپنی مرضی سے مذہبی زندگی جی سکیں اور اپنا الگ ملک قائم کر لیں، اور اس بات کی یقین دہانی بھی کروا لی گئی کہ انہیں امن و امان کے ساتھ لے جایا جائے گا اور دھوکہ دہی نہیں کی جائے گی۔ اعلان سن کر تمام مسلمان غرناطہ میں الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں جمع ہو گئے۔ ان مسلمانوں کی آنکھوں میں ایک الگ اسلامی ملک کے خواب تھے۔ بس مسلمانوں کو ایک بحری جہاز میں سوار کیا گیا جس میں بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین سب موجود تھے، اور پھر وہاں سے جہاز روانہ ہوا۔ چلتے چلتے جب گہرا سمندر آیا تو ان بدبختوں نے اپنے منصوبے کے تحت اس جہاز کو سمندر میں غرق کر دیا۔ دوستو، یہ سانحہ تقریباً 500 سال پہلے یکم اپریل کو وقوع پذیر ہوا اور اس واقعے کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسے بیوقوف بنایا ہے۔ پھر یہ سانحہ یا جشن اسپین سے تجاوز کرتا ہوا پورے یورپ میں فاتح عظیم کی شکل اختیار کر گیا۔ اس واقعہ کو اپریل کے بے وقوف یا فرسٹ اپریل فول کا نام دیا گیا۔ بر صغیر میں پہلی بار اپریل فول بہادر شاہ ظفر کے ساتھ منایا گیا۔ جب وہ رنگون جیل میں قید تھے تو صبح کے وقت انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر سے کہا، یہ لو تمہارا ناشتہ آ گیا ہے۔ جب
जब बहादुर शाह जफर ने प्लेट से कपड़ा उठाया तो प्लेट में उसके बेटे का कटा हुआ सर था। इसको देख के बहादुर शाह जफर को शदीद सदमा पहुंचा, जिस पर अंग्रेजों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। दोस्तों, शुरू में ये त्योहार सिर्फ मगरब के यहूदी ईसाइयों तक ही महदूद था। कुछ अरसा कबल इस त्योहार को मुसलमानों में आम करने के लिए इसकी हकीकत को पसे पर्दा रखते हुए मुसलमानों में मुतारफ करवाया गया और आजकल मुसलमान इस त्योहार में मशगूल नजर आते हैं। चूँकि हमारी नई नस्ल मगरबी मुआशरत की दिल दादा है और इसे मगरबी रस्म रवाज में ही तरक्की के रोशन मीनार नजर आते हैं। खास तौर पर नौजवान तबका खुश मिजाजी को ज्यादा पसंद करता है। इसके लिए कोई भी मौके अपने हाथ से जाने नहीं देते, ख्वाह वो इसमें अपना या दूसरों का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। याद रहे, इस्लाम में खुश मिजाजी की मुमानियत हरगिज नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेरों मौक़ों पर सहाबा कराम से खुश मिजाजी किया करते थे, लेकिन तफरी और मजाक में हकूकुल्लाह तजावुज़ करने की इजाजत हरगिज नहीं दी। दोस्तों, आप जरा खुद कुरान और हदीस का मुताला करें और देखें कि इस्लाम में तंज़ो मिज़ाह के क्या अहकामात और हुदूद हैं। मज़ाह और मजाक हमेशा वो होता है जिसमें किसी का दिल नहीं दुखाया जाता।